اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے فرائض سیکھیں گے۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں جن کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو اور وضو نہ ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھوو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوو۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ تو چہرے کی حد لمبائی میں پیشانی پر بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ تو اگر کسی صاحب کے چہرے پر داڑھی ہے اور داڑھی گھنی ہے کہ چہرے کی جلد جو ہے وہ نیچے سے نظر نہیں آتی، تو اب چہرے کی حد میں جتنے بال آتے ہیں تو ان بالوں کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور اگر داڑھی پتلی ہے کہ چہرے کی جلد نیچے سے نظر آتی ہے تو اب چہرے کی جلد کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور وضو کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تو اگر کسی صاحب نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا کسی خاتون نے ہاتھ میں انگوٹھی، کنگن یا چھلا وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کے نیچے تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اور اگر انگوٹھی، کنگن یا چھلا وغیرہ تنگ ہے کہ نیچے پانی نہیں پہنچتا تو اب اسے حرکت دے کے یا اسے اتار کے نیچے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو پانی کو نیچے جسم تک پہنچنے کو مانع ہے تو اسے اتار کے تو وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے عورتیں ہاتھوں کے ناخنوں پہ ناخن پالش وغیرہ لگا لیتی ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے پانی نیچے تک نہیں پہنچتا تو اسے ہٹا کے تو ناخنوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ تو ایسی چیز کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ وضو کا تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ تو مسح کم از کم 3 انگلیوں سے ہونا چاہیے۔ 1 یا 2 انگلیوں سے مسح کیا تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی صاحب نے سر پہ ٹوپی، عمامہ یا کسی خاتون نے اوڑھنی یا برقع پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر مسح کر دیا تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ سر کے اوپر مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ تو وضو کا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو پاؤں کو دھوتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جن کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، تو ان کی ایڑیاں جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہیں۔ تو اگر ایڑیوں کا ذرا برابر حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔